کون کون سے سوالوں کے ان نوجوانوں کو جواب مل جائیں گے جو کنفیوزڈ ہیں؟ میں یہ کیوں بلیو کروں کہ اس کائنات کو اور میرے بنانے کے پیچھے کوئی خدا ہے؟ میں یہ زندگی کیسے گزاروں؟ میرے تو سارے سوالوں کے جواب مجھے اس حد تک مل گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بہت کنکلوسیو ہے۔ 2020 دسمبر آتا ہے، آپ ایک بک لکھنا شروع کرتے ہیں جس کا ذکر بھی کیا، مائی ڈسکوری آف گاڈ، اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے۔ وہ 2025 میں اس کی رونمائی ہوتی ہے، وہ ریلیز ہوتی ہے۔ 2004 کا حمزہ علی عباسی جس تھاٹ پروسیس سے گزر رہا تھا، اور آج 2025 کا حمزہ علی عباسی جس تھاٹ پروسیس سے گزر چکا ہے، اس جرنی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، 2004 کا حمزہ علی عباسی اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ یہ جو اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی تھیں کہ مرنے کے بعد کوئی خدا ہے جو اس کو اکاؤنٹیبل کرے گا، قیامت لگے گی، اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں کوئی جنت ہوگی، کوئی دوزخ ہوگی۔ تو 2004 کا حمزہ علی عباسی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا کہ جو میرے کانوں میں بات پڑ رہی ہے ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے، بیکاز یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، سارے لوگ خدا پہ بھی یقین نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کروڑوں اربوں کے اندر لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ خدا کا معاذ اللہ وجود نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب انسانی فلاسفیز ہیں بنائی ہوئی۔ تو میرے کانوں میں وہ بھی باتیں پڑتی تھیں، ملحدین کے جو نقطہ نظر ہیں۔ تو میرے لیے جاننا بڑا ضروری تھا کہ میں زندہ ہوں اور ایک دن میں نے مر جانا ہے، میں نے ایک زندگی گزارنی ہے، میں یہ زندگی کیسے گزاروں؟ کیونکہ اگر ملحدین ٹھیک کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے یا قیامت نہیں ہے تو پھر دنیا بڑی رنگین ہے، پھر یہاں کی رنگینیاں بہت زبردست ہیں، پھر انسان کو دنیا کا فائدہ میکسیمائز کرنا چاہیے، دنیا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اگر وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ خدا ہے اور آخرت ہے اور وہ صرف مسلمان نہیں ہے، اگر آپ دنیا کے ٹاپ 3-4 مذاہب دیکھیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہے مرنے کے بعد۔ ایک اگر بری زندگی گزاری اخلاقی طور پہ تو ایک سزا ہے، اخلاقی طور پہ اچھی زندگی گزاری تو ایک جزا ہے۔ تو اگر یہ باتیں درست ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ہر جگہ جا کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو ایک دفعہ سیریسلی لیں اور اس کے بارے میں کوئی ریزنیبل جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ جلد موت آ جائے گی اور اس کے بعد قیامت ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال بنا کھڑا ہوگا اس وقت۔ تو میرے لیے ان سوالوں کا جواب جاننا بہت ضروری تھا۔ تو اس ڈائریکشن میں جب میں نکلا تو بہت ادھر ادھر گیا، لیکن 2004 سے جب 2020 کے حمزہ علی عباسی تک ایک بات بدلی، 16 سال کہ 2020 کا حمزہ علی عباسی ایک جگہ پہنچا ہوا تھا جہاں اس کو محسوس ہوا کہ اب جو میرے پاس جوابات ہیں وہ بہت کنکلوسیو ہیں، وہ بہت جگہ چیلنج کرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ کیونکہ دیکھیں میں ایک عام آدمی تھا، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی ایسا انسان بھی نہیں جس کو بڑی دلچسپی ہو دینی علوم کے اندر، مجھے بالکل کوئی دلچسپی نہیں، مجھے بڑی ایکچولی بورنگ لگتی ہیں یہ باتیں۔ لیکن میں ایک عام انسان تھا جس سے بس یہ جاننا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ ہے یا نہیں۔ لیکن جو مجھے جوابات ملے وہ ذرا بڑے مشکل الفاظ میں ملے، بڑے اسکالرلی انفارمیشن تھی، مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اس انفارمیشن کو اپنے چھوٹے دماغ کے لیول پہ لے کے آنے کے اندر، ایک عام انسان کے لیول پہ لے کے آنے میں۔ تو 2019-20 کے حمزہ علی عباسی نے پھر فیصلہ کیا کہ اب جو مجھے جوابات ملے ہیں جو مجھے لگتا ہے بہت کنکلوسیو ہیں، وہ جوابات جو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی مرنے کے بعد قیامت لگے گی، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں اکاؤنٹیبل کیا جائے گا زندگی کے حوالے سے، ہمارا بنانے والا ایک خدا ہے جو ایک زندہ ہستی ہے، یہ بہت بڑی باتیں تھیں۔ تو مجھے لگا کہ مجھے ان کو ریپروڈیوس کرنا چاہیے، کمپائل کرنا چاہیے عام لوگوں کے الفاظ میں، تاکہ میرے جیسا کوئی اور نوجوان اگر یہ سوال پوچھ رہا ہے تو اس کو کہیں ادھر ادھر بہت دھکے نہ کھانے پڑیں، ہو سکتا ہے میرے جوابات سے اس کی کوئی ہیلپ ہو جائے۔ جس نے آپ کی بک یہ نہیں پڑھی، ایک تو آپ نے ایک جگہ اور بھی بات کی ہے کہ اس کو بک کی جگہ ڈاکیومنٹری میں اگر کیا جاتا تو میرے خیال میں آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ابھی بھی شاید آپ کے کنسیڈریشن میں ہو یہ بات کہ اس کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں میرے خیال میں بہت آگے تک اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ بالکل ایبسلیوٹلی، یہ میرا اگلا پلان ہے، اور اس میں بلکہ میں بہت حد تک کریڈٹ دینا چاہوں گا جو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ہے ڈیلس میں، جاوید احمد غامدی صاحب ان کا ادارہ ہے، پاکستان میں بھی ہے المورد، لیکن غامدی سینٹر کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں اسی کانٹینٹ کو ڈاکیومنٹری یا ویڈیو فارمیٹ میں لے کے آؤں
بیکاز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے سمیت، مجھے بھی لکھنے پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے، میرے سمیت بہت سارے نوجوان ہیں جو ویژول میڈیم کو زیادہ اور ان کی اٹینشن انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں، زیادہ بڑھ ان کی جاتی ہے. اٹینشن زیادہ ہوتی ہے ٹورڈز ویژول میڈیم رادر دین ریڈنگ میڈیم. سو یو رائٹ کہ آنے والے 1-1.5 سال میں کوشش کروں تو گا کہ جس نے یہ بک نہیں پڑھی یا جس کو بک کا ہلکا سا انٹروڈکشن دینا ہو، کون کون سے سوالوں کے ان نوجوانوں کو جواب مل جائیں گے جو کنفیوزڈ ہیں؟ دیکھیں ان سوالوں کے جواب ملیں گے کہ آخر میں یہ کیوں بلیو کروں کہ اس کائنات کو اور میرے بنانے کے پیچھے کوئی خدا ہے، کوئی مائنڈ ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے، یہ میں کیوں بلیو کروں. اور پھر اس کے بعد ان باتوں کا بھی جواب ملنے کے امکان ہیں، اور یہ جواب وہ ہے جو ظاہری بات ہے مجھے سیٹسفائنگ لگے، کسی اور کو لگے نہ لگے میں نہیں کہہ سکتا، کہ میں یہ کیوں بلیو کروں کہ وہ مائنڈ اور وہ انٹیلیجنس وہی والی ہے جس نے قرآن دیا، جو اسلام جس کی بات کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انٹیلیجنس نے رابطہ کیا، یا اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم، یہ پوری جو سکیم ہے، یہ والا خدا کیوں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت سارے ریلیجنز اور بھی ہیں دنیا میں، تو اس بات کا بھی کسی حد تک جواب ہو سکتا ہے مل جائے. اور پھر کچھ جو اسپیسیفک کویشچنز ہوتے ہیں اسلام سے متعلق، فار ایگزامپل کیا اسلام میں میوزک الاؤڈ ہے، نہیں ہے، کیا مرد اور عورت کٹھے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا داڑھی جو ہے وہ رکھنا سنت ہے نہیں ہے، فنون لطیفہ اسلام میں جائز ہیں یا نہیں ہے. یہ سوال اصل میں کیونکہ میرے سوال بھی تھے جب مجھے پتہ لگ گیا کہ اچھا بھی قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی درست فرما رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے آگے انسان بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے جو زندگی جینی ہے اس میں قدم قدم پہ میں نے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میں ہر زندگی کے موقع پہ کیسے وہ فیصلہ کروں جو آخرت میں مجھے سیف زون میں ہوں میں. تو پھر یہ سارے سوال آتے ہیں آپ کے ذہن میں کہ یار میوزک سن رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اور اس بک میں جائز ہے کیونکہ دیکھیں مذہب اسلام کے معاملے میں جس انٹرپریٹیشن سے میں متفق ہوں کہ یہ دین کو دیکھنے کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے، جس بات سے میں متفق ہوں کہ یہ وہی انٹرپریٹیشن ہے جو صحابہ کی انٹرپریٹیشن تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے گئے، وہ صحیح انٹرپریٹیشن ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی آواز جیسے میں متفق ہوں کہ صحیح طرح دین کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے باقی اسکالرز سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اسلام سے متعلق جو 60-70% چیزیں ہیں وہ مجھے باقی اسکالر سے سمجھ آئیں. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ غامدی صاحب تک آپ پہنچے؟ اس سے پہلے آپ مختلف لوگوں کے پاس گئے ہوں گے، کیسے آئیڈیا ہوا کہ ہی از دا رائٹ پرسن؟ دیکھیں اسلام کی جو اسکالرلی لوگ ہیں چاہے وہ آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں، بہت بڑا اثاثہ ہے اسلام کا اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ دیکھیں آخری دفعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کتاب دینی تھی، ایک پیغام دینا تھا. تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس امت کے اندر جو اسکالرز آئے ہیں وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی، اتنے بڑے ذہن ہیں، انہوں نے ہمارے بہت بڑے بڑے سوالات کو اتنے زبردست طریقے سے آنسر کیا ہے کہ وہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس لیے مجھے میرے زیادہ تر سوالات کے جوابات ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز سے ملے، چاہے وہ آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں. لیکن اسلام کے اندر وہ ایک 20-30% تھا جو مجھے ٹریڈیشنل سورسز سے سیٹسفیکٹورلی سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ کچھ گنے چنے 10-12 مسائل تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ جو دوسری سائڈ سے مجھے پاپولر انٹرپریٹیشن کی طرف سے آنسر مل رہے ہیں وہ سیٹسفائنگ نہیں ہے. تو وہ 20-30% مجھے کنکلوسیولی بالکل سیٹسفیکٹورلی جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے سمجھ آیا. تو اس لیے میری زندگی میں ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ 20-30% سمجھانے میں ان کا سارے جوابات مل گئے یا ابھی بھی ذہن میں سوال آتے ہیں؟ تک نہیں، میرے تو سارے سوالوں کے جواب مجھے اس حد تک مل گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بہت کنکلوسیو ہے. ان کو بار بار چیلنج کرنے کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ بڑے مستحکم طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں.